میں نے بہت ہائی رسک لیا تھا۔ اندازے کی معمولی سی غلطی میری زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی، اور موت بھی ایسی اذیت ناک کہ اس کے تصور ہی سے دل کانپنے لگا۔ وہ دونوں تقریباً 20 گز کے فاصلے پر رہ گئے۔ میں نے کاراکوف پر دونوں ہاتھ جمائے، پیر کی زوردار ٹھوکر سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور چیختے ہوئے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ صحرا کا سکوت ٹوٹ گیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں سے فضا کانپ اٹھی۔ وہ دونوں اگرچہ بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن یہ صورتحال ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ میری رائفل سے نکلی ہوئی گولیاں ان کے جسموں کے مختلف حصوں میں پیوست ہونے لگی۔ ان دونوں کی چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ ایک تو فوراً ہی ڈیر ہو گیا، جبکہ دوسرا لڑکھڑا گیا۔ گولیاں لگنے کے باوجود اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے فائر کھول دیا، مگر اس کی رائفل سے نکلی ہوئی گولیاں ہماری گاڑی کی چھت کے اوپر سے گزر گئیں۔ تاہم 2 گولیوں نے چھت کے اوپر والے حصے میں سوراخ کر دیے تھے، اور پھر وہ بھی تیورا کر گر گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صرف 2 نہیں رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس گاڑی میں 1 یا 2 آدمی اور بھی موجود ہوں۔ میں نے اپنی رائفل کا رخ اس گاڑی کی طرف کر دیا۔ اس گاڑی کی ونڈ سکرین اور دونوں لیمپس چکنا چور ہو گئے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس گاڑی سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا غالباً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کی کئی گولیاں ہماری گاڑی میں بھی لگی تھیں، اور پھر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے ایک اور برسٹ مارا۔ اس مرتبہ دوسری طرف سے جواب نہیں ملا۔ میں گاڑی سے اتر کر محتاط انداز میں دوسری گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کھلی چھت کی جیپ تھی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے ایک آدمی اوندا پڑا ہوا تھا۔ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نیچے لٹکا ہوا تھا۔ ایک کاراکوف رائفل نیچے ریت پر پڑی تھی۔ میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ لینڈ کروزر کا پچھلا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو اچھل پڑا۔ بیلا وہاں نہیں تھی۔ دوسری طرف پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ بیلا صحرا میں ایک طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ تقریباً 50 گز دور نکل چکی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ تقریباً 100 گز دور جا کر میں اسے پکڑنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جھک کر اسے کندھے پر لاد لیا اور لینڈ کروزر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے چھوڑ دو، وہ ہکلائی۔ اب وہ دنیا کے کسی کونے میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ انسان نہیں، درندے ہیں۔ راکشس، مجھے یہیں چھوڑ دو، یہیں مر جانے دو۔ ان کے ہاتھ آنے کی بجائے میں اس ریگستان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا چاہتی ہوں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے اسے پیسنجر سیٹ پر پٹخ دیا اور خود اوپر سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رائفل سیٹ کے پاس نیچے رکھ لی اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ مجھے راستہ بتاتی رہنا، ایسا نہ ہو کہ ہم صحرا میں ہی چکر لگاتے رہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے گاڑی اسی طرف موڑ دی اور رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت بیلا نے ریت پر پڑی ہوئی وہ دونوں لاشیں بھی دیکھ لی تھی۔ وہ 3 تھے، تینوں ختم ہو گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اب وہ ہمارا پیچھا نہیں کریں گے، یہ بھول ہے تمہاری۔ بیلا اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، وہ لوگ نرک تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری وجہ سے میں بھی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، فی الحال کچھ سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور دائیں طرف روشنیوں کی طرف دیکھنے لگا جو اب واضح ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب اس طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم شہر کے باہر سے ہوتے ہوئے اسی طرف نکل جائیں گے۔ یہ علاقہ ہمارا دیکھا بالا ہے، مجھے راستہ بتاتی رہنا۔ اس مرتبہ بیلا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ کداریا زیادہ بڑا شہر نہیں تھا، ایک قصبہ تھا، اور میرا خیال ہے خاصا بارونق قصبہ تھا۔ بیرونی سڑک پر بھی دکانیں وغیرہ تھی۔ یہ شام کا ابتدائی حصہ تھا۔ اس سڑک پر بھی بڑی رونق تھی۔ کہیں کہیں مجھے گاڑی کی رفتار کم بھی کرنی پڑتی، اور یہ بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ بعض لوگوں نے بڑی حیرت سے گاڑی کی طرف دیکھا تھا۔ چند منٹ بعد ہی ہم قصبے کو پیچھے چھوڑ آئے۔ اب ہماری لینڈ کروزر ایک ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی جس کے دونوں طرف کھیت تھے، لیکن کھیتوں کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ اب سڑک کے دونوں طرف بنجر اور پتھریلا ویرانہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دی۔ بستی میں یقیناً ایسی دکانیں بھی ہوں گی جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت رئیس کبو کے ڈیرے پر کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد پانی پر ہی گزارا کیا تھا، اور اس وقت تو پانی بھی نہیں تھا۔ ڈیش بورڈ کا کمپارٹمنٹ کھول کر دیکھو، شاید اس کے اندر کچھ رقم مل جائے، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بعض لوگ ڈیش بورڈ میں کچھ نہ کچھ ضرور رکھ چھوڑتے ہیں۔ بیلا کمپارٹمنٹ کھول کر اندر ہاتھ مارنے لگی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس کمپاؤنڈ میں پیٹرول کی 2-3 رسیدوں اور چند دیگر کاغذات کے علاوہ ایک معقول رقم بھی موجود تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرنی پڑے گی یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے، مگر یہ سمسیا بھی حل ہو گئی۔
वो नोट गिनते हुए बोली, चोरी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं, सिर्फ एक इशारे की जरूरत होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझे घूर कर रह गई और नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए। 1218 रुपए हैं, ये रकम अपने पास ही रखो। मैंने कहा, आगे बस्ती में कोई मुनासिब जगह देखकर गाड़ी रोकूंगा तो तुम किसी दुकान से खाने पीने की कुछ चीजें ले आना। हम बस्ती में पहुंच गए। एक छोटा सा गांव था जिसकी चारों गलियां एक चौराहे की सूरत में मिलती थी। चौराहे के ऐन बीच में बरगद का बहुत बड़ा दरख्त था जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। उस चौराहे पर चारों तरफ दुकानें भी थीं। यहाँ किसी होटल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अलबत्ता हलवाई की एक दुकान नजर आ गई। दुकान के सामने कुशादा चबूतरे पर पत्थरों के चूल्हों पर 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई थी। 3-4 आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक ली। बेला उतरकर उस दुकान की तरफ चली गई। मैं सीट के पास पड़ी हुई काराकोफ उठाकर चेक करने लगा। मैगजीन निकाल कर देखा तो बड़ा हल्का महसूस हुआ। रेगिस्तान में मैंने अच्छी खासी फायरिंग की थी। या तो मैगजीन खाली हो चुका था या इसमें 2-4 गोलियां ही बची होंगी। मैंने पिछली सीट पर झुककर भरा हुआ मैगजीन उठाकर राइफल में फिट कर दिया और खाली मैगजीन सीट पर फेंक दिया। और जब मैंने हलवाई की तरफ देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। बेला वहां नहीं थी। मैं दूसरी दुकानों की तरफ देखने लगा। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं गाड़ी से उतर आया। गन मेरे हाथ में थी। चंद कदम आगे बढ़कर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। मजीद आगे जाकर मैं हलवाई की दुकान से बेला के बारे में पूछना चाहता था कि मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो चौराहे की तरफ से आ रही थी। मैं वहीं रुक गया। बेला के एक हाथ में प्लास्टिक का थैला था। गाड़ी में बैठते ही मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और वो थैला गोद में रख कर खोलने लगी। वो बहुत कुछ लेकर आई थी, लेकिन सबसे मजे की चीज तंदूर की पकी हुई वो रोटी थी जिसे बेसन में लपेट कर तला गया था। बेसन में अनारदाना और आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी थे। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले रखा और दूसरे हाथ से रोटी का रोल बनाकर खाने लगा। ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी? मैंने बेला की तरफ देखते हुए पूछा। तकरीबन 30 मील आगे एक बड़ा कस्बा है जहाँ से एक सड़क जोधपुर, दूसरी माउंट आबू और तीसरी बाड़मेर से होती हुई जैसलमेर की तरफ चली जाती है। मेरा ख्याल है हम बाड़मेर की तरफ निकलेंगे। वो रास्ता हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगा। लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे शुबा है कि उन्होंने फोन पर अगले कस्बे में अपने आदमियों को इत्तला कर दी होगी और हमें वहां रोकने की कोशिश की जाएगी। बेला ने जवाब दिया। इस कस्बे से पहले किसी तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं है? मैंने पूछा। 1-2 कच्चे रास्ते हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों और रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। वो रास्ते अगरचे ज्यादा महफूज नहीं हैं, लेकिन मजबूरी की हालत में ऐसे ही किसी रास्ते पर निकलना पड़ेगा। बेला ने कहा। यह सड़क ज्यादा अच्छी नहीं थी। कहीं तो इतने बड़े बड़े खड्ड थे कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता था और इस वजह से गाड़ी की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। इस छोटे से गांव से हम कोई 20 मील का फासला तय कर चुके थे और वो कस्बा अभी तकरीबन 10 मील दूर था। ये अंदाजा तो हो चुका था कि वो बहुत खतरनाक लोग थे और उनके पास अपना बेहतरीन मवासलाती निज़ाम मौजूद था। वो हमें घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अब तक ये नहीं जान सका था कि मुझसे उन्हें क्या दुश्मनी थी जो मुझे पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाए थे और किसी खास जगह पर ले जाना चाहते थे। उनके कई आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे और अब तो शायद वो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहेंगे। बेला भी मुझे उनके हवाले नहीं कर सकी थी। वो शायद यही समझे होंगे कि मैं बेला ही की मदद से भागने में कामयाब हुआ हूँ। इस तरह बेला भी आदाब में थी और उसकी जिंदगी को भी खतरा था। मैं अब तक कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सका था सिवाय इसके कि दिफा करूं और उनसे छुपता फिरूं। अगर मुझे इस सारे हंगामे का पस मंजर मालूम हो जाता तो शायद मैं उन लोगों से निपटने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार कर लेता। बेला मेरे साथ थी, लेकिन उसने अभी तक जुबान नहीं खोली थी कि वो लोग कौन हैं और मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से ब्रेक पैडल दबा दिया। ड्राइविंग साइड का फ्रंट टायर बर्स्ट हो गया था। मैं इसे इत्तेफाक समझा था, लेकिन बेला की चीख सुनकर मैं समझ गया। वो उस तरफ, उसने चीखते हुए इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। सड़क से जरा हटकर झाड़ियों में 2 आदमियों को भागते हुए देखा तो सारी बात समझ में आ गई थी। टायर इत्तेफाकन बर्स्ट नहीं हुआ था, उस पर फायर किया गया था और हैरत है कि मुझे गोली की आवाज सुनाई नहीं दी थी। और फिर उस लम्हा एक गूंजती हुई आवाज मेरी समात से टकराई। तुम लोग हमारी राइफलों की जद पर हो, हाथ उठाकर नीचे उतराओ वरना गाड़ी समेत तबाह कर दिए जाओगे। मैंने साइड में रखी हुई क्लाशनकोफ उठा ली और बेला की तरफ देखते हुए सरगोशी की। नीचे हो जाओ और जैसे ही फायरिंग शुरू हो दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर जाना।
اب میں دوسری طرف گھوما اور جھاڑیوں کی طرف رخ کر کے چیخا، ہم نیچے اتر رہے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، گولی مت چلانا، کوئی غلط حرکت کی تو زندہ نہیں بچ سکو گے۔ جھاڑیوں کی طرف سے وہی آواز سنائی دی۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے جھاڑیوں میں 2 ہیولوں کو دیکھ لیا تھا اور اب پتہ چل گیا تھا کہ وہ صرف 2 ہی تھے، اور مجھے آواز سے کم از کم ایک کی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور زمین پر پیر رکھنے سے پہلے ہی رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سیٹ سے کود کر بائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ جھاڑیوں کی طرف سے چیخ کی ایک خوفناک آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جوابی فائرنگ شروع ہو گئی۔ بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ فائرنگ صرف ایک آدمی کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ دوسرا میری گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ میں لینڈ کروزر کی آڑ میں ہو گیا۔ بیلا سیٹ سے اتر کر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جھاڑیوں کی طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس طرف گاڑی کی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے تھے اور مجھے یقین تھا کہ اس طرف سے گاڑی کے دروازے بھی چھلنی ہو چکے ہوں گے۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال کر بیلا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ موقع پا کر میری پشت میں بھی اس ریوالور کی گولی اتار سکتی تھی، لیکن اسے صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ غداری نہیں کرے گی۔ اس طرف سے اکا دکا فائر کرتی رہو، میں اس طرف سے دیکھتا ہوں۔ میں نے بیلا کو اشارہ کیا اور گاڑی کی آڑ لے کر جھاڑیوں کی طرف فائرنگ کرنے لگا۔ یہ مقابلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکا۔ ایک ہیولے کو جھاڑیوں سے نکل کر ٹیلوں کی طرف بھاگتے دیکھ کر میں نے فائر کھول دیا۔ وہ چیختا ہوا ڈیر ہو گیا۔ میں نے بھی اس طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھی اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا ٹیلے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منے شمع کر دیو مہاراج۔ اس شخص نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمارے نکے نکے بال بچے اناتھ ہو جائیں گے۔ اگر تم میرے ہونے والے بچوں کو اناتھ اور بیوی کو ودوا کر دیتے تو کیا ہوتا؟ میں نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور پھر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ وہ صرف 2 آدمی موٹر سائیکل پر یہاں آئے تھے۔ آگے بھی کئی مقامات پر ناکہ بندی کی گئی تھی۔ میں نے رائفل کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ میں ایسے کسی آدمی کو زندہ چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا جو میری زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہو۔ جھاڑیوں میں چھپی ہوئی موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں موٹر سائیکل سڑک پر لا کر سٹارٹ کرتے ہوئے چیخا، بیلا جلدی سے بیٹھ جاؤ، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بیلا موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اتر کر لینڈ کروزر کی طرف دوڑ گئی۔ چند سیکنڈ بعد واپس آئی تو اس نے وہ پلاسٹک کا تھیلا اٹھا رکھا تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ سیٹ پر دونوں طرف پیر رکھ کر بیٹھی تھی۔ آگے جھک کر اس نے دونوں بازو میرے سینے سے لپیٹ لیے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس خوشگوار سچویشن سے ضرور لطف اندوز ہوتا، لیکن اس وقت تو ہم دونوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا تھا کہ آگے جگہ جگہ روڈ بلاک تھے تاکہ اگر ہم ایک جگہ سے بچ نکلیں تو دوسری جگہ روکنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے موٹر سائیکل کی بتی نہیں جلائی تھی، رفتار بھی تیز نہیں تھی۔ میری نظریں سرچ لائٹس کی طرح دائیں بائیں گھوم رہی تھی اور پھر اچانک ہی میں نے موٹر سائیکل دائیں طرف ایک کچے راستے پر موڑ دی۔ پتھریلا راستہ غیر ہموار تھا اور اس کے دونوں طرف ٹیلے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ٹیلوں سے نکل کر ایک پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔ آگے میدانی علاقہ تھا اور سڑک کے دونوں طرف کھیت تھے، لیکن دور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے تاریک ہیولے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ دائیں بائیں 1-2 چھوٹی بستیاں بھی دکھائی دی تھی، لیکن ہم رکے بغیر ان بستیوں سے نکل گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ سڑک ہمیں کہاں لے جائے گی۔ میں تو اس علاقے سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انہیں اپنے 2 اور آدمیوں کے قتل کا پتہ چل گیا ہوگا اور موت کے ہرکارے ہر طرف سے ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ آگے پھر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی کے قریب سے گزر کر سڑک کا ایک موڑ گھومے ہی تھے کہ مجھے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر لینی پڑی۔ آگے ایک گاڑی کھڑی تھی جس کے ہیڈ لیمپس روشن تھے۔ ہم پوری طرح روشنی میں نہا گئے۔ اس گاڑی کے سامنے روشنی میں 2-3 آدمی بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب دھوتی کرتوں میں تھے اور پھر مجھے اس روشنی میں ایک ساڑی کا آنچل بھی لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ ایک آدمی سڑک کے وسط میں آ کر ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، اس لیے قریب پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل روک لی۔ وہ ایک چھوٹا پک اپ ٹرک تھا جس میں کچھ عورتیں اور بچے بھی بھرے ہوئے تھے۔ 2 آدمی ہمارے قریب آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ پک اپ کی کمانی ٹوٹ گئی ہے اور وہ لوگ کوئی 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران اس طرف سے کوئی گاڑی بھی نہیں گزری جس سے کوئی مدد لی جا سکے۔ میں تم لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ٹوٹی ہوئی کمانی کی مرمت کی جا سکے۔ ایک کرپا تو کر سکتے ہو مہاراج، وہ شخص بولا۔ یہاں سے 15 کوس آگے بیلا پور نام کا گاؤں ہے، وہاں ہمیر سنگھ کی دکان ہے۔ اس کو بتا دیو کہ مان سنگھ کا ٹرک یہاں خراب ہو گیا ہے، وہ اپنا ٹرک لے کر آ جائے۔ ہمیر سنگھ کی دکان اس وقت کھلی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی دکان پوری رات کھلی رہتی ہے، اس شخص نے کہا۔
میں تمہاری منت کروں ہوں بایا، میرا یہ سندیسہ ہمیر سنگھ کو ضرور دے دینا۔ تم لوگ اس وقت آئے کہاں سے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بیلاپور سے آگے جین مندر کی یاترا کو گئے تھے بایا، اس شخص نے جواب دیا۔ بیلاپور کیسی جگہ ہے؟ وہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ یہ لوگ اتفاق سے مل گئے تھے اور میں ان سے کچھ معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں، پر ہاں، وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سنا ہے ناگراج کے کچھ منش وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کچھ اپرادھیوں کی تلاش ہے، ایک مرد اور ایک ناری۔ وہ کہتے کہتے رک گیا اور ایک بار پھر باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کاراکوف ٹی شرٹ کے اندر ڈال رکھی تھی، اگر اسے رائفل نظر آ جاتی تو شاید کچھ سمجھ جاتا۔ ٹھیک ہے، میں ہمیر سنگھ کو تمہارا سندیسہ پہنچا دوں گا، میں نے کہا اور موٹر سائیکل کو گیئر میں ڈال کر کلچ چھوڑ دیا۔ بیلاپور تک جانا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا، بیلا نے میرے کان سے منہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہ ناگراج کون ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بیلاپور کے نام سے میں سمجھ گئی ہوں کہ ہمارا رخ ماؤنٹ ابو کی طرف ہے، بیلا نے جواب دیا۔ ماؤنٹ ابو ہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں لے جایا جانا تھا، اور ناگراج۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ناگراج ہی اس گروہ کا سرغنہ ہے۔ وہ ایک سادھو کے بیس میں رہتا ہے، لیکن انسان نہیں، درندہ ہے، راکشس، شیطان۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ بہت بڑا اپرادھی ہے، مگر کوئی آج تک اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ پولیس کے بڑے بڑے آفیسر اس کے نام سے ہی کانپتے ہیں، بڑے بڑے نیتا اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ہم غلط راستے پر نکل آئے ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن بیلاپور کے نام سے مجھے یہ راستہ یاد آ گیا۔ اس گاؤں سے 3 میل پہلے بائیں طرف پہاڑیوں میں ایک کچا راستہ ہے، میں تمہیں بتا دوں گی، موٹر سائیکل اس طرف موڑ دینا۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی، میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ بیلا اب تھوڑا بہت کھلی تھی، لیکن میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، اور پھر دفعتاً بیلا کی چیختی ہوئی آواز سن کر میں چونک گیا۔ ہمارے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے، بہت تیزی سے۔ میں نے ہینڈل پر لگے ہوئے آئینے کا زاویہ درست کر کے دیکھا، عقب میں بہت دور روشنی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے یہ ناگراج کے آدمی ہیں جو قصبے سے ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ ان یاتریوں نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم موٹر سائیکل پر اس طرف جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل ان پہاڑیوں میں کسی بھی کچے راستے پر اتار لو، بیلا نے چیخ کر کہا۔ وہ گاڑی بہت تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل اچانک کی دائیں طرف ایک تنگ سے راستے پر موڑ دی۔ چٹانوں کے درمیان بل کھاتا ہوا پتھریلا راستہ اندر تک چلا گیا تھا، اور آخر کار یہ راستہ ایک چٹان پر ختم ہو گیا۔ آگے عمودی ڈھلان تھی۔ میں نے موٹر سائیکل روک لی۔ اس وقت بریکوں کی تیز چرچراہٹ کے ساتھ سڑک پر گاڑی کے رکنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ نیچے اترو، جلدی کرو، میں نے بیلا سے کہا۔ بیلا اتر گئی۔ میں موٹر سائیکل کو ڈھلان پر ذرا آگے لے گیا اور پھر اسے ہلکا سا دھکا دے کر چھوڑ دیا۔ موٹر سائیکل ڈھلان پر بڑی تیزی سے کچھ دور تک سیدھی چلتی رہی اور پھر الٹ کر لڑکنے لگی۔ اس کا ہیڈ لیمپ اب بھی روشن تھا۔ میں نے شرٹ کے نیچے سے کاراکوف نکال لی اور بیلا کا ہاتھ پکڑ کر ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ بیلا کے ایک ہاتھ میں تھیلا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ریوالور پکڑ لیا تھا۔ ان چٹانوں پر ہمارا رخ سڑک کی طرف تھا۔ ہم جس راستے سے موٹر سائیکل پر چٹانوں میں داخل ہوئے تھے، اس طرف سے زور زور سے بولنے اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم سڑک کے کنارے والی چٹان پر پہنچ گئے۔ میں ایک پتھر کی آڑ سے بڑی احتیاط سے سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک جیپ تھی جس کے ہیڈ لیمپس روشن تھے، لیکن جیپ میں یا اس کے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر جیپ کی طرف اچھال دیا۔ کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ میں نے بیلا کو اشارہ کیا اور چٹان سے چھلانگ لگا دی۔ بلندی 8-10 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن بیلا نیچے گرتے ہی کرا اٹھی۔ اس کی ٹانگ میں پہلے ہی تکلیف تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جیپ کی طرف دوڑنے لگا۔ بیلا بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ ان کی تعداد 2 یا 3 تو ضرور ہوگی، اور میرے خیال میں وہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف تھے جو جیپ چھوڑ کر سب کے سب ہمارے پیچھے پہاڑیوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بیلا کو پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے میں مدد دی اور پھر اوپر سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کر کے میں نے شرارتاً ایک مرتبہ ہارن بجایا اور پھر جیپ کو ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ہارن کی آواز سن کر وہ لوگ ٹاپ کر رہ گئے ہوں گے۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو، بیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھی تھی کہ ان چٹانوں میں پھنس کر مارے جائیں گے، مگر تمہاری ذہانت نے کام کر دکھایا۔ اگر بے وقوف ہوتا تو بہت پہلے مارا جا چکا ہوتا، میں نے جواب دیا۔ اب راستے کا خیال رکھنا، اگر غلطی سے بیلاپور پہنچ گئے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے اس وقت مجھے بڑے زور کی بھوک لگنے لگی ہے، اپنی زنبیل سے کوئی چیز نکال کر دو کھانے کے لیے۔ بیلا نے تھیلا کھول لیا۔ تھیلے میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں،
لیکن مجھے بیسن والی روٹی پسند آئی تھی۔ اس وقت بھی بیلا نے مجھے وہ روٹی ہی دی تھی جسے میں مزے لے کر کھانے لگا۔ بیلا بھی وہی روٹی کھا رہی تھی۔ یہ بغیر چھت کی کھلی جیپ تھی، تیز آواز سامنے سے ٹکرا رہی تھی۔ بیلا نے رفتار کم کرنے کو کہا اور متجسس نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ اس طرح طے ہو گیا اور پھر اس نے بائیں طرف چٹانوں میں ایک تنگ سے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرف موڑ لو، اس نے کہا۔ وہ راستہ زیادہ کشادہ نہیں تھا، لیکن مجھے جیپ اس طرف موڑنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ آگے نشیب کی طرف وہ راستہ بتدریج کشادہ ہوتا چلا گیا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹوں تک پہاڑیوں میں بتدریج نشیب کی طرف جاتے ہوئے اس آڑے ترچھے راستے پر چلتے رہے۔ یہاں پہاڑیوں میں گھاس اور سرسبز جھاڑیاں تھیں اور درخت بھی بکثرت نظر آ رہے تھے۔ نصف گھنٹہ مزید سفر کرنے کے بعد ہم ایک جھیل کے کنارے پر پہنچ گئے۔ قریب ہی 2-3 چھوٹی عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں اور ان سے کچھ دور قدرے بلندی پر ایک مندر کا ہیولہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے جیپ کاٹیج نما ایک عمارت کی پچھلی طرف لے جا کر روک دی اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ مغرب کی طرف رات کے آخری پہر کے چاند کا مرجھایا ہوا سا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ جھیل کے پرسکون پانی میں چاند کا عکس بھی ہلکورے سے لیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سبزی اور جھیل کی وجہ سے موسم میں قدرے خنکی آ گئی تھی۔ ہم جھیل سے اتر کر کاٹیج کے برآمدے میں بیٹھ گئے۔ رات کی تاریکی میں اندر جانا مناسب نہیں تھا۔ یہ اندازہ تو پہلے ہی لگا چکا تھا کہ مندر اور یہ عمارتیں ویران پڑی ہیں، اس لیے کسی کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے بیلا سے پوچھا۔ بولے ناتھ کی جھیل ہے، بیلا نے جواب دیا۔ باہر کے لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ راجستھان ریگستان اور بنجر پہاڑیوں پر مشتمل ویران علاقہ ہے، لیکن یہ بڑی حسین جگہ ہے۔ کہیں پہاڑیوں میں جگہ جگہ ایسی جھیلیں ملے گی جتنی خوبصورت اور تاریخی عمارتیں راجستھان میں ہیں، اتنی ہندوستان کے کسی اور خطے میں نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ قلعے بھی راجستھان ہی میں ہیں، جو آج بھی اس خطے کے ماضی کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ ہندوستان کے اس خطے راجپوتانہ نے ہندوستان کی سیاست میں ہمیشہ اہم رول ادا کیا ہے۔ اس خطے نے بڑے بڑے بہادر، سورما اور جنگجو پیدا کیے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش رہی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، کہا جاتا ہے کہ 700 سال پہلے ہندوستان کے بادشاہ علاء الدین خلجی نے راجپوتانہ کی مہارانی پدمنی کے حسن کا چرچا سنا تو اس نے پدمنی کو حاصل کرنے کا عہد کرتے ہوئے چتوڑ پر حملہ کر دیا۔ راجپوت تلواریں سونت کر مقابلے میں آ گئے۔ مہارانی پدمنی نے شاہی خاندان کی 14,000 عورتوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ اس جنگ میں علاء الدین خلجی کو فتح تو ہوئی، مگر اسے مٹھی بھر راکھ کے سوا کچھ نہیں ملا۔ راجپوتانہ کے راجواڑے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے رہے، لیکن انہوں نے جب بھی متحد ہو کر مقابلہ کیا، دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ پورے راجستھان میں بکھری ہوئی شاندار عمارتیں دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر شاندار زندگی گزارتے تھے۔ راجپوتوں کو آج بھی ہندوستانی معاشرے اور سیاست میں اہم مقام حاصل ہے۔ اور یہ ناگراج کون ہے؟ میں اصل موضوع پر آ گیا۔ کیا اسے بھی ہندوستان کی سیاست میں کوئی اہم مقام حاصل ہے؟ ناگراج، بیلا کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ ناگراج وہ ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، چند سال پہلے تک ناگراج ایک بہت معمولی سا سادھو ہوا کرتا تھا۔ جوادی ناتھ مندر کی سیڑھیوں پر پڑا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ طاقت پکڑتا چلا گیا اور پھر اس طاقت کے بلبوتے پر وہ آدی ناتھ مندر کا پروہت بن گیا۔ اس سے 1 دن پہلے پرانا پروہت پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مندر پر قبضہ کرنے کے لیے ناگراج ہی نے اسے مروا دیا تھا۔ ناگراج کو زہریلے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ وہ لوگوں کو ان سانپوں کے شوبدے دکھاتا رہتا ہے۔ اس کا اصلی نام تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان ناگوں کی وجہ سے وہ ناگراج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے ناگراج اس قدر طاقت اختیار کر گیا کہ بڑے بڑے پولیس آفیسر بھی اس کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے۔